بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیکیاں کرتے جاؤ اور دریا میں ڈالتے جاؤ۔ جب کبھی زندگی میں طوفان آیا تو یہی نیکیاں کشتی بن جائیں گی۔ ایمان کی نعمت کے بعد عزت، تندرستی اور رزق حلال سے بہتر کوئی نعمت نہیں۔ وقت، اعتبار اور عزت ایسے پرندے ہیں جو اگر اڑ جائیں تو پھر کبھی واپس نہیں آتے۔ کوئی بھی انسان پوری دنیا کے لیے نہیں جیتا، بلکہ کچھ خاص لوگوں کے لیے جیتا ہے جو اس کی ساری دنیا ہوتے ہیں۔ جن سے تعلق رکھنا ہو ان سے بحث نہیں کی جاتی، اور جن سے تعلق نہ رکھنا ہو ان سے بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ پر پرندوں کے ہی اچھے لگتے ہیں، اگر انسان کے نکل آئیں تو پھر وہ بربادی میں عروج پر پہنچے گا۔ جینے والوں کی قدر کیجیے، کیونکہ مرنے والا اپنی تعریفیں نہیں سن سکتا۔ غصہ بہت ہی برا ساتھی ہے، عیبوں کو ظاہر کر دیتا ہے، برائی کو نزدیک اور اچھائی کو دور کر دیتا ہے۔ جہاں چھوٹوں کی زبانیں بڑی ہو جائیں وہاں بڑوں کے رتبے ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک کڑوا سچ ہے کہ جس کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے اس کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے۔ گفتگو میٹھی کرو، ہر شخص سے جھک کر ملو، دشمنوں کے واسطے بھی دل ربا ہو جاؤ گے۔ جن کی تربیت میں کمی رہ جاتی ہے پھر وہ ساری عمر دوسروں کی کردار کشی، طعنہ زنی، تعصب پھیلانے اور دوسروں کا سکون برباد کرنے میں پیش رہتے ہیں۔ نہ تو میٹھے لہجے والا ہر شخص مخلص ہوتا ہے اور نہ ہی تلخ لہجے والا ہر شخص دشمن ہوتا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ دنیا بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے، اس لیے نہیں کہ برے لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا، بلکہ اس لیے کہ اچھے لوگوں نے خاموشی اختیار کر لی۔ زندگی کا ہر دور خوبصورت ہے، وقت گزرنے پر احساس ہو جاتا ہے اور پھر ہمارے پاس سوائے یادوں کے کچھ نہیں ہوتا۔ جس نے آپ کو غلط قرار دینے کی ٹھان لی وہ آپ کو گنہگار ثابت کر کے رہے گا، خواہ خود نابینا ہی ہو۔ مزہ تو تب ہے کہ ہار کر بھی ہنستے رہو، ہمیشہ جیت ہی جانا کمال تھوڑی ہے۔ لگانی پڑتی ہے ڈبکی ابھرنے سے پہلے، غروب ہونے کا مطلب زوال تھوڑی ہے۔ سوچنے والا ذہن اور محسوس کرنے والا دل نصیب والوں کو عطا ہوتے ہیں۔ جب کسی کی کوئی بات کڑوی لگے تو سمجھو سچ بولا جا رہا ہے، اور اگر کسی کا لہجہ کڑوا لگے تو سمجھ جاؤ خدا حافظ کہا جا رہا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے سردی صرف کھڑکیوں سے دیکھی ہو اور غربت صرف کتابوں میں پڑھی ہو وہ عام آدمی کی قیادت نہیں کر سکتے۔ کوئی مخلص ہو کر آپ کے آگے جھک جائے تو اسے جھکا ہوا ہی سمجھیں، گرا ہوا نہیں۔ راز پوچھا تھا کامیابی کا، جواب آیا نماز پڑھا کرو۔ بھائی کے پیچھے پہاڑ بن کر کھڑے رہو، چور بن کر نہیں۔ رشتہ دار کے پیچھے مرد بن کر کھڑے رہو، شیطان بن کر نہیں۔ اور دوست کے پیچھے مخلص بن کر کھڑے رہو، منافق بن کر نہیں۔ غم، پریشانیاں زندگی کا حصہ ہیں،
جس نے اپنی پریشانی پر قدم رکھا وہ جیت گیا، اور جس نے پریشانی کو سر پر سوار کیا وہ ٹوٹ گیا۔ زندگی میں ایک غلط فہمی کبھی نہیں ہونی چاہیے کہ جن کو آپ کی عادت ہو جائے وہ آپ سے دور نہیں جا سکتے۔ لوگ ایک لمحے میں عادتیں بدل لیتے ہیں، بالکل ویسی ہی عادتیں کسی اور کے ساتھ بنا لیتے ہیں۔ بات عادت کی نہیں، وفاداری کی ہوتی ہے، اور وفاداری ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ میاں بیوی کا اکٹھے بیٹھنا، ایک ہی برتن میں کھانا پینا کوئی بے شرمی والی بات نہیں، بلکہ ہمارے نبی پاک کی سنت ہے۔ جو لوگوں کا درد محسوس کرتے ہیں وہ کبھی دوسروں کے درد کی وجہ نہیں بنتے۔ کسی کا دل مت دکھانا، چاہے وہ معاف کر بھی دے لیکن بھولے گا نہیں۔ لاٹری صرف پیسوں کی نہیں ہوتی، زندگی کے اس سفر میں صحیح انسان کا مل جانا بھی کسی لاٹری سے کم نہیں۔ کسی نے برف سے پوچھا تم ہر وقت اتنا ٹھنڈا کیسے رہ لیتی ہو؟ برف نے بڑا پیارا جواب دیا، میرا ماضی بھی پانی، میرا مستقبل بھی پانی، پھر گرمی کس بات کی؟ اسی طرح انسان کا ماضی بھی مٹی ہے اور مستقبل بھی مٹی، پھر غرور کس بات کا؟ رشتے اور راستے تب ختم ہوتے ہیں جب پاؤں نہیں دل تھک جاتے ہیں۔ جب لوگ راستے الگ کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے رابطے کم کر دیتے ہیں۔ وہ تعلق کبھی نہیں ٹوٹتے جن کی بنیاد میں سچائی، خلوص اور پیار ہوتا ہے، اور وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی جو دل کی گہرائیوں سے اور رب العالمین پر کامل یقین کے ساتھ مانگی جائے۔ ایمان کے ساتھ ایک جھونپڑی میں رہنا کفر کے ساتھ محل میں رہنے سے بہتر ہے۔ جو عرش کے خزانوں کا مالک ہے، کن کی طاقت رکھنے کے باوجود بھی ہمیں اگر کسی چیز سے محروم رکھتا ہے تو کوئی تو مصلحت ہوتی ہے، اور بے شک وہ جانتا ہے اور ہم نہیں جانتے۔ بات تو کردار کی ہوتی ہے، ورنہ قد میں تو سایہ بھی انسان سے بڑا ہوتا ہے۔ یہ دنیا ہمارا گھر نہیں، بلکہ ہم دوران سفر یہاں سے گزر رہے ہیں۔ مسافر کو یہ بات کبھی نہیں بھولنی چاہیے۔ خاموشی اختیار کرنے سے محبت اور وقار حاصل ہوتا ہے، اور جو اپنی زبان کی حفاظت کرے گا وہ اپنے آپ کو ذہنی سکون پہنچائے گا۔ انسان خود جتنا زیادہ ذہین اور مہربان ہوتا ہے، اتنا ہی وہ لوگوں میں خوبیاں اور اچھائیاں تلاش کرتا ہے، اور انسان جتنا زیادہ خود احمق اور برا ہوتا ہے، اتنا ہی وہ لوگوں میں برائیاں اور خامیاں تلاش کرتا رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، اور سودی لین دین کو تحریر میں لانے والے پر، اور سودی کاروبار اور سودی لین دین پر گواہی دینے والے پر لعنت بھیجی ہے، اور فرمایا یہ سب اس گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ غور فرمائیے، بندہ اگر سود اور دیگر حرام ذرائع سے دن رات کی سخت محنت سے کمائے تو کیا وہ اس رزق میں سے ایک دانہ بھی زیادہ لے سکتا ہے جو اس کے مقدر میں لکھا ہوا ہے؟ اور اگر وہ حلال طریقے سے روزی کمائے تو کیا اسے ایک دانہ بھی اس رزق سے کم مل سکتا ہے جو اس کے مقدر میں لکھا ہوا ہے؟ جب ملنا اتنا ہی ہے جتنا لکھا ہوا ہے، پھر حرام سے اپنا شفاف دامن آلودہ کرنا کس قدر نفس کا دھوکہ ہے۔ یہ مال تجوری اور محفوظ مقامات پر بند پڑا رہ جائے گا،
اور بندے کے ساتھ صرف اور صرف اس کے اعمال ہی جائیں گے۔ اگر یہ اعمال بھی حرام کمائی سے برباد ہو گئے تو بندے کے لیے کس قدر بد نصیبی ہوگی، اس کا اندازہ قبر و حشر میں ہی ہوگا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، اور جو آدمی صبر کرے اور معاف کر دے تو بے شک ایسا کرنا بہترین کاموں میں سے ہے۔ اور رحمان کے بندے وہ لوگ ہیں جو زمین پر نرمی اور عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب نادان لوگ ان کے منہ لگتے ہیں تو یہ سلام کر کے گزر جاتے ہیں۔ اور جو لوگ ہمارے دین کی خاطر کوشش کرتے ہیں ہم انہیں اپنے راہ راست پر ڈال دیتے ہیں، اور بے شک اللہ نیک عمل کرنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اور اس شخص سے زیادہ اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے اور خود بھی عمل صالح اختیار کرے اور یوں کہے کہ میں بھی اللہ کے تابعدار لوگوں میں سے ہوں۔ اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں گے ہم انہیں جنت کے بالا خانوں میں جگہ دیں گے، جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ یہ بہت ہی اچھا بدلہ ہوگا نیک عمل کرنے والوں کا، جو صبر کرتے اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں، اور پکارنے والے کی پکار کو جب کبھی وہ مجھے پکارے میں قبول کرتا ہوں۔ اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں، یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے۔ پیارے نبی کی پیاری باتیں۔ یقیناً بندہ حالت سجدہ میں اپنے رب سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے۔ جان لے کہ جب بھی تو اللہ کے لیے ایک سجدہ کرتا ہے وہ تجھے ایک درجہ بلند کرتا ہے، اور اس سجدے کی وجہ سے تیرا ایک گناہ مٹا دیتا ہے۔ آپس کی عداوت اور بغض سے بچو، کیونکہ یہ تباہ کن چیز ہے کہ دین کو تباہ کر دیتی ہے۔ بہتر انسان وہ ہے جس کو لمبی عمر عطا ہو اور اچھے اعمال نصیب ہوں۔ مسلمانوں کا سب سے برا گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو۔ مسلمانوں کا سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو۔ اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر کھانا کسی نے نہیں کھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، جو شخص صرف اس ارادے سے مسجد میں جاتا ہے کہ وہ خیر کی یعنی دین کی کوئی بات سیکھ لے یا کسی کو سکھا دے تو اس کو ایک مکمل حج کے برابر ثواب ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور تمہارے اموال کو نہیں بلکہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو اللہ کے حضور توبہ و استغفار کرو، میں اللہ کے حضور دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، جب اللہ تعالی مخلوق کو پیدا فرما چکا تو اپنی کتاب یعنی لوح محفوظ میں جو اس کے پاس عرش پر موجود ہے اس نے لکھا کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، جب مرغ کی آواز سنا کرو تو اللہ سے اس کے فضل کا سوال کیا کرو، کیونکہ اس نے فرشتے کو دیکھا ہے، اور جب گدھے کی آواز سنو تو شیطان سے اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ اس نے شیطان کو دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، وہ بدترین آدمی ہے جسے لوگ اس کی بد کلامی کی وجہ سے چھوڑ دیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3 باتیں پسند نہیں کرتا: بلا وجہ کی گفتگو، فضول خرچی اور لوگوں سے بہت مانگنا۔